مدینے کے قرب و جوار میں متعدد نہریں کھدائی گئی جن سے پھلوں اور اناج کی پیداوار میں اوتر کا اضافہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد معید ہے۔ نہر مکل جو بصرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھودی گئی تھی، اس کو دوبارہ کھدا کر آب پاشی کے قابل بنایا گیا۔ نئے شہروں میں لوگوں کی دینی فرائض کی بجاوری کے لیے مسجد تعمیر کرائی گئی۔ 680 میں امیر معاویہ کا انتقال 79 برس میں دمشق میں ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت انبیاء سلطنت بنی امیہ کے بانی امیر معاویہ تھے۔ آپ کا شمار ممتاز صحابہ میں ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی ہونے کا اعزاز بخشا تھا۔ آپ نے خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی سلطنت کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں دمشق کے گورنر مقرر ہوئے اور عثمان کے دور میں ترقی کرتے ہوئے پورے شام کے گورنر بن گئے۔ آپ کی خلافت کا باقاعدہ آغاز حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسین کے دستبرداری کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے جن اصولوں کے تحت خلافت کو چلایا وہ خلافت راشدہ سے بالکل مختلف تھے۔ ایران اور رومی طرز کی شخصی حکومت میں انہوں نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ بنو امیہ مکے کے فوجی قائدین میں سے تھے، اس لیے امیر معاویہ میں فوج کی تنظیم کی طرف سے خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ اس کا ڈھانچہ عہد فاروق کے خطوط پر قائم رہا۔ فوج کے 2 حصے تھے جنہیں گرمائی سرمائی اعلیٰ ترتیب میں شافیہ اور شاتیہ کہتے تھے۔ کے اندرونی نظام اور امن و امان کے قائم کے لیے محکمہ پولیس کو باقاعدہ منظم کیا گیا۔ عراق کے بالخصوص شہر میں پولیس کا بڑا زبردست انتظام تھا۔ شہر کوفہ میں 40,000 پولیس کے سپاہی موجود تھے۔ راہ پر پڑی اشیاء وہی کے وہی پڑی رہ گئی اور کوئی دوسرا انہیں اٹھانے کی جرات نہ کرتا۔ ملک کے اندر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک مکمل امن و امان تھا۔ مشتبہ لوگوں کے نام رجسٹر میں درج تھے۔ پولیس کی اس نگرانی اور سختی کے خاطر کا اثر پڑا۔ تمام شورشیں اور غیر قانونی سرگرمیاں ختم ہو گئی۔ اس پہ زیادہ تر جو تاریخ ہے ہماری، جو تاریخ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر ہماری تاریخ نہیں رہی تو ہمارا مستقبل نہیں رہے گا۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری تاریخ اور جو حالات ہیں، اب جو موجودہ حالات ہیں، اور ہمارے مستقبل کو ہم جوڑیں۔ یہی ہم کوشش کر کے ہمارے بچوں میں یہ تاریخ لے کے آتے ہیں تاکہ ان میں ایک جذبہ پیدا ہو، ان کو معلوم ہو کہ ان کی تاریخ ان کی کیسی شاندار تاریخ تھی جو ان کو آگے لے کے جانا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو خلافت بنو امیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ کے جو نسبت تھی، انہوں نے سردیوں میں لڑنے والی جو سپاہی تھے اس کا الگ انداز تھا، گرمیوں میں الگ تھا۔ ان کے جو فتوحات ہوئے تھے اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے سیرت الانبیاء کا ایگزیبیشن کیا تھا جس میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کا تخت اور نوح علیہ السلام کی کشتی، اس طرح بہت سارے ماڈل بنائے۔ اس کے بعد سیرت النبی تاجدار مدینہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے غزوات اور جنگوں کو ہم نے ایز اے ماڈل پیش کیا تھا۔ پھر ہمارا سلسلہ آیا خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کے دور میں جو بھی احسن کام ہوئے، فتوحات ہوئے تھے، اس کا انداز کیا تھا، اس کو بھی پیش کیا گیا۔ تو امسال الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ کی محنت، والدین کی محنت اور بچوں کی محنت نے اس بار انشاءاللہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ خلافت بنو امیہ کے نام سے ہوا ہے۔ عبداللہ نے 50 بحری جنگیں جیتی۔ جہاز سازی کے کارخانے پہلے کارخانے مصر میں قائم ہوئے اور ساحل علاقے میں بے شمار کارخانے تیار ہوئے۔ ملک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریان سیٹھ ہے۔ امیر معاویہ کی مدت خلافت 29 سال چند ماہ رہی تھی۔ آپ نے تجہیز و تکفین کے بارے میں وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کا کفن پہنایا جائے اور آپ کے ناخن مبارک اور منہ مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے۔ ان کے طفیل خدا مجھے بخش دے امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی جانشینی کے بارے میں وصیت کی۔ میرا نام ابراہیم ندیم شریف ہے۔ زراعت کی ترقی کے لیے بہت نہریں جاری کرائی جن سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوتی تھی۔ اس سے ملک کی زراعت میں بڑی ترقی ہوئی اور قحط سالی کا خطرہ جاتا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن۔ مدینہ کے قرب و جوار میں نہر ارزق، نہر قزامہ، نہر سویدہ وغیرہ متعدد
नहरें खुदाए गए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा आसिफ। मंजनीक का इस्तेमाल मुसलमानों में सबसे पहले अमीर मुआविया के अहद में हुआ। तमाम इलाकों में दफ्तरी निज़ाम के तमाम शोबों बिलखुसूस मालिया लगानदारी और माली शोबों में गैर मुस्लिम बाशिंदे छाए हुए थे। चूँकि ये लोग उमवी हुकूमत मुस्तहकम रखते थे, इसीलिए इनके खातिर ख्वाह का मुहासबा ना कर सकते थे। अब्दुल मलिक के ज़माने में उमवी हुकूमत मुस्तहकम थी और इस्लाहत मुल्की के लिए हालात भी साजगार थे। इसीलिए नज़म और नसक मुल्की में इनकलाबी इक़दामात खाने का फ़ैसला किया। सबसे पहले कड़ी अरबी बतौर दफ्तरी ज़ुबान नाफिद की गई थी। बयान किया जाता है कि इस तब्दीली का हकीकी सहरा हज्जाज बिन यूसुफ़ के सर है। एक बार इन्होंने सालेह बिन अब्दुर्रहमान को ईरानी और अरबी दोनों ज़बानों में लिखते हुए देखा और उसकी सरपरस्ती शुरू कर दी ताकि वो अरबी ज़ुबान का तर्जुमा कर दे। जब अजमियों को पता चला तो उन्होंने सालेह को इस चाल से बाज रखने के लिए एक भारी रकम बतौर रिश्वत पेश की, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो सके। खाने काबा की तामीर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के ज़माने में खाने काबा की तामीर की तरफ तवज्जो दी गई थी और उसमें कुछ इजाफ़ा भी किया गया था। अब्दुल मलिक ने खाने काबा की इमारत को तोड़कर 9 ख़दीम के मुताबिक दोबारा तामीर की और हर साल खाने काबा पर खिलाफ चढ़ाने का रस्म की इब्तिदा की। खाने काबा की रेशमा कपड़ा हर साल दमस्कस से रवाना किया जाता था। दमस्कस मस्जिद। दमश्क की जामिया मस्जिद हुस्न जमाल का एक मरखा थी। इसकी तामीर पर भी कारीगर हिंदुस्तान, ईरान, अफ्रीका से लाए गए। 8 साल के अरसे में इसकी तकमील हुई और 12,000 मजदूरों ने इस पर काम किया। मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों के इस्तेमाल के अलावा बहुत सारा सोने चांदी का भी इस्तेमाल हुआ। 18,000 जहाज़ों से सोना चांदी लाकर ज़ाहिर ख़ास से दमश्क लाया गया। इसके तज़य्युन और आराइश में कोई कसर ना रखी गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक 56 लाख अशरफियाँ इस पर लागत हुई। बाज़ मुर्गैन के अक़वाल के मुताबिक मुल्क शाम के 7 बस का गराज इस पर ज़र्फ़ हुआ। इसकी छतों और दीवारों पर तलाई मीनाकारी और तरह तरह के नश्व निखार से इसे दिलकश बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं गई थी। छतों के साथ 600 मर्ज कंदरें जंजीरों के साथ इसे लटकाई गई। बस इतनी थी कि 20,000 आदमी बे वक्त पर इसमें बैठ सकते थे। अपने हुस्न व जमाल की वजह से ये मस्जिद ज़ियारत का ख्वाजा व आवाम था और इसे दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। बनु उमैया का छठा रमोल खलीफा जो बड़ा फयाज फतह और अमल के कामों में बड़ी दिलचस्पी देता था। वालिदैन की खुशकिस्मती थी कि इसको खुतबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नसीर, मोहम्मद बिन खासिब, तारिक बिन ज़ियाद जैसे दिले व बहादुर सिपाह सलाह रफ़ा मिल गया, जिन्होंने इज्तिमाई हुकूमत का पर्चा चीन से यूरोप तक फैला गया था। ये खलीफा है। खुतैबा बिन मुस्लिम बिन उमर बिन हुसैन 40 पराट में पैदा हुए। उनके वालिद मुस्लिम बिन उमर व सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई मूसा बिन ज़ुबैर ने इन दिनों इराक़ के गवर्नर थे। इन्होंने इस नौजवान की सलाहियतों का अंदाज़ा लगा लिया और जब खुतैबा ने हर आजमाइश में पूरे उतरे तो उन्हें इस्लामी फ़ौजी का एक हिस्से का सिपहसालार बना दिया गया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शहादत के वक्त खुतैबा के वालिद मुस्लिम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए। शदीद ज़ख्मी हालात में उन्होंने अब्दुल मलिक से कुतैबा के लिए जान की अमान तलब की। अब्दुल मलिक ने हज्जाज बिन यूसुफ से मशवरा किया कि इस हीरे को हाथ से न जाने देना चाहिए। चुनांचे कुतैबा ने अमान दी। उसके बाद करासान की मुहिम सौंपी। कुतैबा बिन मुस्लिम ने करासान, बिल, तुर्किस्तान, बखारा, समरकंद, ख़वाज़म, शाशार, फ़रगान और चीन इन तमाम ममालिक को फ़तह किया।
مصعب بن ناصر نے اندلس کی طرف سے 7,000 سواریاں مشتمل ایک لشکر تیار کی، جس کی قیادت اپنے کمانڈر طارق بن زیاد کے حوالے کی۔ یہ لشکر 9 جولائی 711 ہجری کو جگہ پر پہنچا، جسے جبل طارق کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو، طارق بن زیاد ساحل اندلس پر اترتے ہی جہازوں کو آگ لگا دی، جس میں وہ شمالی افریقنز یہاں آئے تھے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب مرنا جینا اسی سار زمین میں ہے اور بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رودرک جو عیسائی کا بادشاہ تھا، اس نے 1,00,000 لشکر اکٹھا کر لیے۔ طارق کو انصاف طیاروں کا علم ہوا۔ اس نے مصعب بن نصیر کے پاس کرکرو بھیجا اور اس نے مزید 5,000 فوج بھیج دی۔ اس طرح سے 1,00,000 کی اندلسی لشکر کے مقابلے میں 12,000 مجاہدین کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ دونوں فوجی آمنے سامنے ہوئی تو عجیب منظر تھا۔ ایک طرف 1,00,000 لشکر جو ہر طرح سے اسلحے سے لیس تھا۔ اسلامی لشکر بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اپنے سے 8 گنا لشکر کو جیسے تمام سہولتیں حاصل ہو شکست دینے آسان نہ تھا۔ 8ویں روز طارق نے بھرپور حملہ کیا۔ ایسے فوج کا دیان بزو نے 7 عہد دیا۔ طارق نے پوزور قلبی پر اس بہادری سے لڑنے کی مسحل لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمان بن عبد الملک کو اسلامی تاریخ کے بہترین فوجی اور رہنما میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ اموی خاندان کے تاریخ میں بازل تینی سلطنت کو فتح کرنے والے سب سے کمانڈر ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کے بعد سب سے بڑے فوجی رہنما اور عرب کے سب سے بڑے قائدین جنہوں نے قسطنطنیہ کا مشاہرہ کیا۔ ان کی فتوحات اور جنگوں میں 7 ممالک شامل تھے: ترکی، روس، داغستان، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان اور عراق۔ خاص طور پر اناطولیہ کے علاقوں میں اور قافقاز اپنے جنگوں کے دوران انہوں نے اموی دولت اسلامی کا مشاہرہ شمالی اور مشرقی کی۔ ان کی جنگیں 35 سال سے زیادہ بھی جاری رہی۔ کی گورنری کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں بہت سی اصلاحی اور مفید کام کیا۔ ان میں ان کا ناقابل فراموش کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی تزئین و آرائش ہے۔ ولید کے بیشتر خلفاء نے وقتاً فوقتاً مسجد نبوی میں ترمیمیں کرائی تھی، لیکن ولید نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو نہایت عظیم و شان پیمانے پر تعمیر کرانے کا ارادہ کیا اور 80 پہ 8 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ مسجد نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے اور دوسرے جو مکانات ہیں ان کا معاوضہ دے کر ان کو مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوکے کے بھتیجے تھے۔ بعض روایت کے مطابق چچیرے بھائی تھے۔ 17 سال کم عمر نوجوان ہونے کے باوجود انتہائی ہوشیار اور قبیلے جنرل تھے۔ نگرانی کے لیے حجاج بن یوسف نے 12,000 فوج تیار کی۔ سوئے دھاکے سے لے کر منچک تک ہر ضروری سامان مہیا کیا گیا۔ بھاری سامان ایک بحری بیڑے کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ ارمان بیلا اور پنجگور کو فتح کرتے ہوئے ادبل پہنچے۔ بند درگاہ کراچی کے اہل شہر کے پاس تھی، مگر شہر فتح ہونے میں نہ آیا۔ کئی مہینے گزر گئے مگر شہر فتح ہونے میں نہ آیا۔ اسی حسنہ میں محمد بن قاسم کو معلوم ہوا کہ جب تک شہر کا گنبد محفوظ ہے تب تک لوگوں کا حوصلہ بلند رہے گا۔ اس لیے محمد بن قاسم نے گنبد کو نشانہ بنایا۔ گنبد گرنے سے اہل شہر کا حوصلہ گر پڑا اور راجہ داہر کا حاکم شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محمد بن قاسم کا پورا نام امام الدین محمد بن قاسم تھا، جو 17 سال کی عمر میں ہندوستان فتح کر کے سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام متعارف کیا۔ سری لنکا اور حجاج بن یوسف کے اچھے تعلقات تھے۔ ان تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے اس نے کچھ قیمتی تحائف اور عورتوں اور بچوں کو ایک جہاز میں کر کے بصرہ روانہ کیا، لیکن جب انہوں مند پہنچے قوم کے کچھ ڈاکوؤں نے عورتوں کو قبضہ کر کے یہ جیل میں ان کو ٹارچر کیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت نے حجاج کا نام دہائی دی۔ ایک عورت نے اپنے خون سے ایک خط بھی لکھا تھا۔
اسلامی لشکر پیش قدمی کرتے ہوئے نیرانی نامی گاؤں پر قبضہ ہو گیا۔ راجہ داہر کے بالکل سامنے ہی وقی قبضے کا جی جان مقیم تھا۔ درمیان میں صرف ایک جھیل تھا۔ مواقع اور راسل نے ایک کشتی کے ذریعے 3 آدمیوں جھیل کے باہر بھیجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ تمام لشکر پار جا اترے۔ راجہ داہر نے اپنے اہل و عیال کو دراوت کے قلعے میں بند کیا اور خود لڑائی کی تیاری کی۔ راجہ داہر نے 100 ہاتھیوں، 10,000 زرہ پوش اور 30,000 پیدل فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے مقابلے پر آئے۔ مقابلہ 4 دن تک جاری رہا۔ موزور ہاتھیوں پر مسلمان کا زور نہ چلا۔ آخری 5ویں دن مسلمان کچھ پچکاریوں کے ذریعے ہاتھیوں پر حملہ کیے، جس سے وہ بھاگ جا کھڑے ہو گئے۔ راجہ داہر کا ہاتھی بھی میدان سے بھاگا، لیکن راجہ داہر اپنے ہاتھی سے اتر کر پیادہ لڑتا رہا، یہاں تک کہ یہ عرب نے اس کا کام تمام کر دیا۔ راجہ کے مرتے ہی فوج دراوت کے قلعے کی طرف بھاگنے لگے۔ راجہ داہر کا دور اندیش وزیر نے بھانپ لیا تھا، اب مسلمان کا زور روکنا ناممکن تھا۔ اس نے طارق بن زیاد کے پاس جان بخشی کی درخواست کی، دعان کا یقین دلایا اور وہ عورتیں بھی پیش کی جس نے قزاقوں نے لوٹا تھا۔ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد سلیمان نے تخت نشے میں ہونے کے بعد بھی بڑی انتقامی سے جذبے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے دین تاریخوں کو کیا اور خارج کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک موت کی وجہ سے وہ اپنے ارادوں کو نہ پائے۔ سلیمان تخت نشین ہوتے ہی حجاج بن یوسف کی دشمنی میں اسلام کے نامور افراد قتیبہ محمد بن قاسم کو بڑی ظالمانہ طریقے سے قتل کروایا اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو تنگ دست بنا کر پریشان کر مار دیا۔ قاسم حجاج کا رشتہ دار تھا۔ سلیمان کو حجاج سے نفرت تھی، اسی لیے تخت نشین ہوتے ہی سلیمان نے محمد بن قاسم کو معزول کر دارالحکومت واپس پلٹنے کا احکامات صادر کر دیا۔ 17 سال کا یہ نوجوان، جس کی ہمت و سیاحت کے بدولت سندھ فتح ہوا اور بر صغیر ہند و پاک میں پہلی بار کلمہ توحید کے منظم طور پر آبی یاری ہوئی، اپنے ہی ہاتھوں افسوسناک انجام سے دوچار ہوا۔ اس کے حسین انتظام اور رعایا پروری کا یہ عالم تھا کہ اس کی موت کی خبر سن کر سندھ کے لوگوں نے اس کی مورتیوں کو دیوتا کے روپ میں پوجنا شروع کر دیے۔ فتح اسپین موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد سلیمان کے غصے سے بچ نہ سکے۔ تخت نشین ہوتے ہی سلیمان نے موسیٰ اور طارق بن زیاد کے تمام اعزازات سے محروم کر دیا اور تمام جائیداد ضبط کر لیے۔ یہی نہیں، جو بھی موسیٰ کی مدد کے لیے آگے آیا اس پر کئی لاکھ کے جرمانہ نافذ کر دیا اور موسیٰ کو اس جرمانے سے ادا نہ کر سکے، جبکہ یہی موسیٰ ایک زمانے میں اسپین کے فاتح تھے۔ اب سلیمان کی وجہ سے یہ لقمے بھی میسر نہ ہو سکے۔ قتیبہ بھی حجاج کا وفادار ساتھی تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد قتیبہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ سلیمان اپنی دشمنی کی وجہ سے سارے جائیداد چھین لے گئے۔ قتیبہ نے فوراً سلیمان سے خطوط کے ذریعے وفاداری کا یقین دلایا۔ اس وجہ سے سلیمان نے بھی اب تک اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا تھا، لیکن قتیبہ نے موقع پا کر سلیمان کے خطرے سے پہلے ہی بغاوت کر دی۔ فوج نے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ایک شخص بنو تمیم کے ایک شخص نے ان کو قتل کر دیا اور ان کا سر سلیمان کو دے دیا۔ 718 عیسوی میں وابق کے مکان پر سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوئے۔ جب زندگی ہی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجا بن حیوہ کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے لی۔ سلیمان نے رجا کے مشورے کے مطابق ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبد الملک کو آلات ترتیب کر کے اپنے جانشین کے بارے میں ایک وصیت نامہ لکھا اور اسے مہر باندھ کر کے کعب بن جابر افسر پولیس کے حوالے کیا کہ وہ اس وصیت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لی۔
چنانچہ سلیمان کی زندگی ہی میں رجا بن حیوہ نے بیعت لی۔ جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تب دو آوازیں ان للہ کے بیک سنا گئی، ایک ہشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، دوسری طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز جسے حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ ہشام نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانٹ دیا، اٹھو بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرزاں تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہٹ کا عالم تاریخ تھا۔ آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے، انہیں نزدیک خلافت موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی۔ لہٰذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے اور لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہے، اے لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اسی لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردنوں میں ہے خود اسے اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا، ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہوئے۔ اس کے بعد آپ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے منشا کو لوگوں کے لیے بیان کرنے کو کہا۔ اے لوگوں، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری نہیں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میری نہ مانو۔ لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی اطاعت کی اور اس طرح بیت عمل حاصل کرنے کے بعد اپنے خلیفہ اسلام کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس میں لوگوں کا مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم ہمارے اعزاز میں کھڑے ہوں گے تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے، تم بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ لوگ خدا کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کچھ بات فرض اور کچھ بات سننا کر دی، جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہوئے۔ جزاک اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ آپ نے بار خلافت نبھانے کے بعد یہ اعلان کیا، اے لوگوں، جن جن کے مال و جائیداد زبردستی چھین لیے گئے ہیں ان کی شکایت پیش کریں، کیونکہ آج اس کی شکایت پیش ہوگی۔ ان کے مال جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا گیا ہے، ان کو ان کا اصلی حق واپس ملے گا۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویز منگوائی گئی اور یہ کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سب کو ان کا اصلی حق در لا کے دیں گے۔ بیت المال کے اندر اور باہر کے حصے میں بڑی بے عنوانیاں تھیں، جائز اور ناجائز انکم میں کوئی تفریق نہ تھا، ہر طرح کی ناجائز آمدنیوں سے خزانہ بھرا جاتا تھا، پھر فضول خرچی سے کام لیا جاتا تھا۔ بیت المال جو قومی امانت تھی ذاتی خزانہ بن گیا تھا، اس کا بڑا حصہ خلفاء کے ذاتی مصارف اور ان کے عیش و عشرت میں صرف ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دونوں بے عنوانیوں کا تدارک کیا، شاہی خاندان کے تمام مخصوص وظیفے بند کرا دیے، خلافت کے آرائش و زیبائش کے مصارف بالکل ختم کر دیے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تخت نشینی کے بعد شاہی استنبول کے داروغہ میں سواریوں کے اخراجات طلب کیے تو حکم دیا کہ انہیں بیچ کر ان کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی جائے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میرا خچر میرے لیے کافی ہے۔ حجاج بیت المال کی آمدنی بڑھانے کے لیے حجاج نو مسلموں سے بھی جزیہ یعنی ٹیکس لیتا تھا۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ جو لوگ مسلمان ہو جائے انہیں جزیہ ثاقب کر دیا جائے گا۔ اس حکم پر اتنے آدمی مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی۔ بسم اللہ۔ بیت المال کو پھر مسلمانوں کی امانت بنا دیا اور اس کو ان کے ضرورات کے لیے مقصود کر دیا۔ جتنی بھی انکم آتی تھی وہ ساری انکم جا کر یہ اپاہجوں کو دی جاتی تھی، اور جس اپاہجوں کو وظیفہ ملتا تھا اور جو اپاہجوں کو وظیفہ نہیں دیتے تھے ان کو کڑک سے کڑک سزا دی جا سکتی تھی۔ حضرت محبوب نے مہران نے کہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ تو سلوک کیا جاتا ہے لیکن ایک تندرست آدمی کو وظیفہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی برکت تھی کہ ناجائز آمدین صدے بعد اور مسافر خیر کثرت کے باوجود بیت المال پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا، بلکہ بعض ملکوں کے محاصل میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ عراق کی آمدنی حجاج کے ظالمانہ دور سے بھی بڑھ گئے۔ حجاج کے زمانے میں باوجود ظالمانہ طریقوں سے
2 करोड़ 80 लाख दिरहम वसूल हुए। उसने काश्तकारों से 20 लाख दिरहम और ज़मीन की आबादी बतौर कर्ज दिए तो 2 करोड़ 80 लाख दिरहम हुए। इस वीरानी के बाद जब इराक़ मेरे कब्ज़े में आया तो मैंने बग़ैर जबर 2 करोड़ वसूल करूँगा। शरीयत को ज़िंदा करने के लिए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मदरसे, मकातिन और मजहबी तालीम की इशाअत का ख़ास अहतमाम करते थे। आपने क़ाज़ी अबू बकर इब्न हज़्म को ख़त लिखा, लोगों की इल्मी शरीयत की इशाअत करें, तालीम की हल्के लगाएं ताकि इल्माम हो जाए। जो उलमा इस मुक़द्दस काम में मसरूफ़ थे उनको फ़िरक़े मार से मुतमईन कर दिया गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हिम्स के गवर्नर को ख़त लिखा, जिन लोगों ने दुनिया को छोड़कर अपने आप को फ़िक़्ह की तालीम के लिए फ़ारिग कर दिया उनको बैतुल माल से 100 दिनार का वजीफ़ा मुक़र्रर करो ताकि वो इल्म की इशाअत में लगे रहें। हदीस नबवी की उन्होंने बड़ी खिदमत की, हर मुमकिन तरीके से उसकी इशाअत की, उसको महफूज किया। इसका सबसे बड़ा कारनामा इसके तदवीन और तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आपने इसकी तरफ तवज्जो ना किया होता तो हदीस नबवी का बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता। आपके ज़माने में, मरूर ज़माने में अक़ाबिल उलमा और हुफ़ाज़ हदीस इंतकाल होते जाते। जब आपने देखा कि यह बाहर आखिर ख़त्म हो रहा है, अगर हदीस नबवी की हिफाजत ना की गई तो हदीस नबवी का बड़ा हिस्सा उलमा के साथ दफन हो जाता। इसलिए क़ाज़ी अबू बकर इब्न हज़्म ने गवर्नर मदीना को ये ख़त लिखा कि हदीस नबवी को तलाश जस्तजू करके उसको लिखो, क्योंकि मुझे इल्म मिटने और उलमा के फ़ना होने का खौफ है। ये हमारा सालाना एग्ज़िबिशन होता है, 11th एनिवर्सरी है दीनिया स्कूल की। हमारा जो मदरसा चलता है उसकी दीनियात की सालाना एग्ज़िबिशन लगता है। इसमें इस्लामी एग्ज़िबिशन है, बच्चे सारे मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन के बच्चे हैं। दीनियात के एतबार से उर्दू में पूरी हिस्ट्री बयान करके प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। एग्ज़िबिशन में खलीफा अब्दुल अज़ीज़ के नाम से जो खलीफे थे उनके जो कारनामे हुए सारा बनाए हुए हैं। बच्चों ने मेहनत की है और उसका नमूना पेश किया है। हमारी ये कोशिश पिछले 11 साल से चल रही है और बीच में 1 साल क्योंकि कोविड था तो हम उसको अंजाम नहीं दे पाए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ने हमने जो है ना काफ़ी मेहनत की, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, असातिज़ा जो साथ में काम करके जो है इतनी मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका इसका नमूना आप देख रहे हैं। और बच्चे जो हैं ये सब बच्चे जो है अंग्रेज़ी स्कूल के बैकग्राउंड के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो एक स्टैंडिंग है सोसाइटी के अंदर, ये वो बच्चे हैं जो अच्छे घराने से हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई इस चीज़ को दिखाने के लिए। और आप ये सारे नमूने आप देख रहे हैं, इतनी मेहनत इन्होंने डाली है इसके अंदर। तो ऐसे बच्चे अगर ये काम कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ये जो है बड़ी बात है कौम के लिए, और दूसरे बच्चों को भी सीखना चाहिए। एक तरबियत उनके लिए है, माँ बाप के लिए भी एक मोटिवेशन का ज़रिया बन सकता है। तो आप भी जो है अपने बच्चों को जो है इस ऐसी दीनिया स्कूल में, हमारे दीनिया स्कूल में आप आकर जो है एडमिशन लेकर फिर इसको जो है इसका जो है सारा एक्सपीरियंस हासिल करें इंशाअल्लाह। मेरा नाम सऊद सेठ है, ट्रस्टी मस्जिद मुनव्वरा मुमताज़ जब्बार ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ जब्बार ट्रस्ट जो ये है, जहाँ पे मस्जिद मुनव्वरा है, जहाँ पे हम दीनियात चलाते हैं, यहाँ पे हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी दीनी तारीख़ के साथ जुड़े, हमारे दीनी कल्चर के साथ जुड़े। तो यहाँ पे आपने जो मॉडल्स देखे थे, जो मॉडल्स होते हैं ये एक बहुत अच्छा लोग सीख देते हैं, मतलब इससे बहुत से लोग आके बहुत से इल्म हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे उस्तादों की यही कोशिश है, यही रहता है कि हर साल एक नया थीम लेके आते हैं, हर साल एक नया मॉडल बनाते हैं हम, और इससे जो कल्चर और जो ट्रेडिशन हमारा जो था उसे हम बरकरार रख सकें। मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग इसमें बहुत मेहनत लगाए थे, और हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी मेहनत हम लोग को कामयाबी दिलाई। हम लोग मॉडल बनाए थे हज़रत वलीद बिन अब्दुल मलिक के बारे में, और इसमें यहाँ हम लोग समझाए थे कि वो कैसे इंडिया इस्लाम में आया था और वो कौन से प्लेसेस कैप्चर किए थे स्पेन से इंडिया तक।